ایک قوم نے اللہ کی نشانی ایک زندہ اٹھنے کو قتل کر دیا اور پھر وہ عذاب آیا جس نے زمین کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا آپ اس قوم کا انجام جانتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شریف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی رگا، جہاں ہم آپ کو سناتے ہیں قرآنی کہانیاں پیغمبروں کی زندگی، جس میں ہمیشہ ہوتی ہے ایک روحانی روشنی اور ایک گہرا سبق۔ آج ہم بات کریں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک پیغمبر جسے اللہ نے بھیجا تھا ایک ایسے قوم کے پاس جو پہاڑوں میں گھر بناتی تھی، لیکن دل میں کفر اور تکبر بھر رکھا تھا۔ یہ قوم سمود کہلاتی تھی، یعنی بہت ترقی کرنے والا۔ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان میں بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی۔ اللہ نے انہیں قوت، زمین اور مال سے نوازا تھا، لیکن ان لوگوں کے دل میں شکر نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے صرف ایک پیغمبر نہیں، ایک اپنا بندہ بھی تھا۔ لیکن جب انہوں نے کلمہ کی دعوت دی تو لوگ کہنے لگے، قرآن میں آتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 62، اے صالح، تو پہلے تو سمجھدار لگتا تھا، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے ساتھ دعوت دینا جاری رکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے، اللہ سے ڈرو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مگر لوگ اس دعوت کو مذاق بناتے رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ اور پھر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، ایک معجزہ جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ ایک نشانی بھیجے گا، لیکن یاد رکھو اس کے ساتھ زیادہ ضد مت کرنا۔ اور پھر ایک پتھر کے اندر سے ایک زندہ اٹھنی نکال آئی، ایک عجیب سی روشنی کے ساتھ۔ سب لوگ دیکھتے ہی حیران ہو گئے۔ اس اٹھنی کا نام تھا ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اٹھنی۔ یہ اٹھنی ہر روز ایک ندی کا سارا پانی پی لیتی تھی، اور اگلے دن قوم کے لوگ کو اللہ نے حکم دیا، اس اٹھنی کو کوئی تکلیف نہ دینا اور اسے نہ مارنا، ورنہ عذاب آئے گا۔ پہلے تو لوگ حیران ہوئے، پھر چڑھنے لگے۔ اٹھنے کی وجہ سے ان کا جینے کا طریقہ بدل گیا تھا۔ قوم کے لوگ مل کے یہ فیصلہ کیا کہ اس اٹھنے کو ختم کر دیا جائے۔ تفسیر کے مطابق ایک عورت نے ایک قاتل کو بدلے میں انعام کا وعدہ دیا۔ 3 لوگ ملے اور ایک رات اٹھنی کو قتل کر دیا۔ اس کا بچہ بھی بھاگ گیا پہاڑوں میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتر گیا اور فرمانے لگے، قرآن میں آتا ہے سورہ ہود آیت نمبر 65، 3 دن مزید جی لو، عذاب آنے والا ہے۔ پہلا دن سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن لال ہو گئے، تیسرے دن سب کا چہرہ سیاہ ہو گئے، اور پھر آسمان سے ایک زوردار آواز آئی، تیر کی طرح تیز ہوا چلنے لگی، زمین نے جھٹنا کپنا
شروع کیا، سب عمارتیں گر گئی اور قوم سمود مٹی میں مل گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی یعنی جو لوگ ایمان لا چکے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر لی اور وہ سب بچ گئے اللہ کی رحمت سے۔ جب انسان اللہ کی نشانیوں کا مذاق بناتا ہے تو اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ترقی سے صرف دنیا بنتی ہے، ایمان سے بنتی ہے آخرات۔ قوم سمود کے پاس سب کچھ تھا لیکن ایمان نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی ہم غافل ہیں تو کیا ہم بھی اس قوم جیسے ہو رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنا رائے ضرور لکھیں کہ آپ لوگ اگلا ویڈیو کس نبی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے روحانی واقعات اور پیغمبروں کی کہانیاں آپ تک پہنچتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ الخیر۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں روحانی راگا کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔